اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا۔ بے شک جہنم طاق میں ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ، اس میں قرنوں رہیں گے، اس میں کسی طرح کی ٹھنڈک کا مزہ نہ پائیں گے اور نہ کچھ پینے کو مگر کھولتا پانی اور دوزخیوں کا جلتا پیپ، جیسے کو تیسا بدلا۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جہنم کافروں کی منتظر اور ان کی طلبگار ہے، یعنی انتظار میں ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جہنم کے فرشتے کفار کے انتظار میں ہیں۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ جہنم ایک گزرگاہ ہے اور کوئی بھی اس پر سے گزرے بغیر جنت میں نہیں پہنچ سکتا۔ جہنم کفار اور مشرکین کا ٹھکانہ ہے، لہذا وہ اس میں داخل ہوں گے اور اس میں نہ ختم ہونے والی مدت تک، یعنی ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے۔ اور جہنم میں ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ اس میں کسی طرح کی ایسی ٹھنڈک محسوس نہیں کریں گے جس سے انہیں راحت نصیب ہو، اور جہنم کی گرمی سے سکون ملے، اور نہ جہنم کے کھولتے ہوئے پانی اور جہنمیوں کے پیپ کے علاوہ انہیں کچھ پینے کو ملے گا۔ اللہ اکبر۔ یاد رہے کہ جو مسلمان اپنے گناہوں کی سزا پانے جہنم میں جائیں گے، انہیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رکھا جائے گا، بلکہ انہیں مقرب بندوں اور دیگر حضرات کی شفاعت کے ذریعے یا محض فضل الہی سے، یا جب ان کی سزا پوری ہو جائے گی تو انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ کسے؟ جو مسلمان ہے، گناہ گار ہے، تو یا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف کر دے گا، یا اپنے نیک بندوں کی شفاعت کے ذریعے سے معاف کر دے گا، یا اپنی سزا پوری کاٹنے کے بعد پھر وہ جنت میں جائیں گے۔ مگر کافر اور مشرک کیا ہے؟ یہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے۔ جیسے عمل ہوں گے ویسی جزا ملے گی، چونکہ کفر سے بدترین کوئی جرم نہیں ہے، اس لیے سب سے سخت عذاب بھی کفار کو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے، انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا۔ بے شک انہیں حساب کا خوف نہ تھا اور ہماری آیتیں حد بھر جھٹلائیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار اس سزا کے مستحق اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ وہ آخرت میں اپنے اعمال کا حساب ہونے کا خوف نہ رکھتے تھے، وہ اس سے بے خوف تھے کہ ہمیں اس سے کیا لینا دینا، ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا، جو ہونا ہے سب دنیا میں ہی ہونا ہے۔ تو اپنے اعمال کا حساب ہونے کا خوف نہ رکھتے تھے، کیونکہ وہ مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے تھے، اور انہوں نے ہماری وحدانیت اور ہمارے انبیاء کرام علیہم السلام کی صداقت کے دلائل پر مشتمل آیتوں کو بہت زیادہ جھٹلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو انکار کیا، کوئی خدا نہیں ہے۔ دوسری بات کہ رسول جتنے آئے، انبیاء جتنے آئے، انہوں نے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، اپنے رسالت کے بارے میں بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس کا بھی انہوں نے انکار کیا، یہاں تک کہ قرآن کی آیتوں کو بھی جھٹلایا، اور جو رسول جن پہ جو کتابیں نازل ہوئیں اس کو پیش کیا، کفار نے انہیں جھٹلایا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ اور ہم نے ہر چیز لکھ کر شمار کر رکھی ہے، اب چکھو کہ ہم تمہیں نہ بڑھائیں گے مگر عذاب۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ کر شمار کر رکھی ہے، اور کافروں کے تمام نیک اور برے اعمال ہمارے علم میں ہیں، ہم انہیں ان کے اعمال کے مطابق جزا دیں گے۔ اور آخرت میں جب کفار کو عذاب دیا جائے گا تو اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ اب اپنی سزا کے طور پر جہنم کا عذاب چکھو، اور تمہارے عذاب پر عذاب ہی کو بڑھائیں گے۔ حضرت حسن بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں وہ کون سی آیت ہے جو اہل جہنم کے لیے سب سے زیادہ سخت اور تکلیف دہ ہے؟ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ تو چکھو اور ہم نہیں بڑھائیں گے مگر عذاب، یعنی تم پر اور عذاب بڑھتا ہی جائے گا، اس میں کمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اہل جہنم کے لیے اس آیت سے زیادہ سخت کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے مزید عذاب میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہ کافروں
کے بارے میں بتایا گیا، یہاں تک کہ کافروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، رسولوں کی رسالت کا انکار کیا اور حساب و کتاب کا انکار کیا، تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اب آگے ذکر ہو رہا ہے نیکوں کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا۔ بے شک ڈر والوں کو کامیابی کی جگہ ہے، باغ ہیں اور انگور اور اٹھتے جوبن والیاں ایک عمر کی، اور چھلکتا جام جس میں نہ کوئی بیہودہ بات سنے اور نہ جھٹلانا۔ اس سے پہلی آیت میں کفار کے لیے وعیدیں بیان کی گئیں اور اب متقی لوگوں کی جزا بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کفر اور دیگر برے اعمال سے بچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے جنت میں کامیابی کی جگہ ہے، جہاں انہیں عذاب سے نجات ہوگی اور انہیں اپنی ہر مراد حاصل ہوگی، اور ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن میں طرح طرح کے نفیس پھلوں والے درخت ہیں، اور ان کے لیے انگور ہیں، اور ان کے لیے اٹھتے جوبن والی ایک عمر کی بیویاں ہیں، اور ان کے لیے جنت کی نفیس شراب سے چھلکتا جام ہے، اور جنت میں شراب پینے کی وجہ سے انہیں نہ کوئی بیہودہ بات سننے میں آئے گی اور نہ وہاں کوئی کسی کو جھٹلائے گا۔ حقیقی طور پر کون کامیاب ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ اصل کامیاب وہ نہیں جو دنیا میں کامیابی پالے، بلکہ حقیقی طور پر کامیاب وہ ہے جو قیامت کے دن جنت حاصل کر لے۔ اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے دیے جائیں گے۔ تو جسے آگ سے بچا لیا گیا وہ جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے، یہ صرف دھوکے کا سامان ہے، دھوکہ ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایسے اعمال کرے جس سے دنیا میں بھی سرخرو ہو اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے جنت اور اس کی ابدی نعمتیں حاصل کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جزاء من ربک عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا۔ صلہ تمہارے رب کی طرف سے نہایت کافی عطا، اور وہ جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، رحمان کے اس سے بات کرنے کا اختیار نہ رکھیں گے جس دن جبرائیل کھڑا ہوگا اور سب فرشتے پرا باندھے، کوئی نہ بول سکے گا مگر جسے رحمان نے اذن دیا اور اس نے ٹھیک بات کہی۔ وہ سچا دن ہے، اب جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت گزار بندوں سے جو وعدہ فرمایا ہے، یہ اس وعدے کے مطابق تمہارے اعمال کے بدلے کے طور پر تمہارے رب عز و جل کی طرف سے نہایت کافی عطا ہے، اور تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے، اور وہ نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور جس دن حضرت جبرائیل علیہ السلام اور سب فرشتے صفے بنائے کھڑے ہوں گے تو اس دن لوگ اللہ تعالیٰ کے روب و جلال اور خوف کی وجہ سے اس سے مصیبت دور کرنے اور عذاب اٹھا دینے کی بات کرنے کے اختیار نہ رکھیں گے، البتہ جسے اللہ تعالیٰ نے کلام کرنے یا شفاعت کرنے کی اجازت دی ہو اور اس نے دنیا میں ٹھیک بات کہی ہو اور اسی کے مطابق عمل کیا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کلام کر سکے گا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ٹھیک بات سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ مراد ہے، یعنی قیامت واقع ہونا کیا ہے؟ برحق ہے۔ اب جو چاہے نیک اعمال کر کے اپنے رب عز و جل کی طرف راہ بنا لے تاکہ اس دن میں عذاب سے محفوظ رہ سکے۔ آخری آیت سورہ نبا کی آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ ہم تمہیں ایک عذاب سے ڈراتے ہیں کہ نزدیک آ گیا جس دن آدمی دیکھے گا جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور کافر کہے گا ہائے میں کسی طرح خاک ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
کہ اے کفار مکہ، ہم دنیا میں تمہیں اپنی آیات کے ذریعے قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرا چکے ہیں جو کہ قریب آ گیا ہے، اور یہ عذاب اس دن ہوگا جس دن ہر شخص اپنے تمام اچھے برے اعمال اپنے نامہ اعمال میں لکھے ہوئے دیکھے گا، اور کافر کہے گا اے کاش میں کسی طرح مٹی ہو جاتا تاکہ عذاب سے محفوظ رہتا۔ کافر یہ تمنا کب کرے گا؟ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب جانوروں اور چوپایوں کو اٹھایا جائے گا اور انہیں ایک دوسرے سے بدلہ دلایا جائے گا، یہاں تک کہ اگر سینگ والے نے بے سینگ والے کو مارا ہوگا تو اسے بھی بدلہ دلایا جائے گا، اس کے بعد وہ سب خاک کر دیے جائیں گے۔ یہ دیکھ کر کافر تمنا کرے گا کہ کاش میں بھی ان کی طرح خاک کر دیا جاتا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جب مومنین پر اللہ تعالیٰ انعام فرمائے گا تو ان انعامات کو دیکھ کر کافر تمنا کرے گا کہ کاش وہ دنیا میں خاک ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے معاملے میں عاجزی اور تواضع کرنے والا ہوتا، متکبر اور سرکش نہ ہوتا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ کافر سے مراد ابلیس ہے، جس نے حضرت آدم علیہ السلام پر یہ اعتراض کیا تھا کہ وہ مٹی سے پیدا کیے گئے اور اپنے آگ سے پیدا کیے جانے پر فخر کیا تھا۔ جب وہ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ایماندار اولاد کے ثواب کو دیکھے گا اور اپنے آپ کو عذاب کی شدت میں مبتلا پائے گا تو کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی طرح مٹی سے پیدا کیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں عذاب سے ڈرایا ہے، اپنے نعمتوں کا ذکر کیا کہ جو مجھ سے دنیا میں ڈرا، میری عبادت کی، تو اس کے لیے جنت ہے، اس میں پھل ہے، طرح طرح کے مختلف پھل ہیں، اس میں نوجوان بیویاں ہوں گی، اور اس میں شراب ہوگا جس میں کوئی نشہ نہ ہوگا، یعنی ہر طرح کی آسائش آپ کے لیے ہوگی جو ایمان والا ہے۔ اور کافروں کے لیے کیا ہے کہ جہنم میں جائیں گے، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، تو اللہ فرما رہا چکھو، فلن نزیدکم، ہم زیادہ نہیں کریں گے مگر عذاب، یعنی عذاب کو اور زیادہ کرتے جائیں گے، اور انہیں یہاں تک کہ پینے کے لیے پانی بھی نہیں ملے گا، ملے گا بھی تو کیا، جہنمیوں کا پیپ پینے کے لیے ملے گا اور کھولتا ہوا پانی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔